أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے منافقین کی کچھ خباثات کو سنا۔ ایک خباثت انہوں نے یہ کی، کہا کہ ہماری مائیں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، ہمارے اور کوئی ورثاء نہیں ہے، ان کو دفن کون کرے گا، ان کو غسل کون دے گا، لہٰذا ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ کسی نے کہا ہمارے غلام، ہمارے مزدور بھاگ چکے ہیں، پیچھے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں ہر جائی قسم کا بندہ ہوں، میرا ہر ایک کے اوپر دل آ جاتا ہے، تو اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ آج بھی اللہ رب العزت ان کی خباثتوں کو بیان فرمائے گا۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں قل انفقوا طوعا، قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر، انفقوا تم خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او کرہا یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم تمہارا یہ خرچ کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم بے شک تم کنتم ہو قوما فاسقین کافر قوم۔ دیکھیں منافق بھی صدقہ کیا کرتے تھے، منافق بھی اللہ کے راستے میں مال دیا کرتے تھے، لیکن ان کے مال دینے میں اور ایمان والوں کے مال دینے میں بڑا فرق تھا جی۔ ایمان والے مال دیا کرتے تھے، چھپ چھپا کر دیا کرتے تھے، جب حضور کے پاس صحابہ کم ہوتے تو جا کر دے دیا کرتے تھے، اگر نہ ہوتے تھے تو تب جا کر دیا کرتے تھے۔ اور منافق کیا کرتے، دیکھتے کہ اب مجمع بڑا ہے جی، لوگ آ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اب کہتے یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے جی، آپ اسے قبول فرمائیں۔ اب یہ ریاکاری کے طور پر دیا کرتے تاکہ لوگ کہیں جی واہ یہ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے۔ اور آپ نے پیچھے سنا ہے اعمال کے قبول ہونے کی شرائط، 3 شرطیں ایسی ہیں جو بندے میں نہ پائی جائیں تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان بندے میں ہو۔ ایمان والا بندہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرے تو وہ مال قبول ہوتا ہے۔ تو چونکہ منافقوں کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کا صدقہ اللہ فرماتے ہیں خوشی سے دو یا نہ خوشی سے دو جی، دل چاہتے ہوئے دو، دل نہ چاہتے ہوئے دو تو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقہ دینے کے اندر کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے اس کے اندر اخلاص کو ہونا ضروری ہے، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو جی۔ نمازیں ہیں جی، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ بھی عبادت ہے جی، تو وہ کیا کرتے تھے اپنا مال دیا کرتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بھی پیسے دے رہے ہیں جی تاکہ ہمیں بھی مسلمان شمار کیا جائے، تو یہ شرط نہیں پائی جاتی تھی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ عمل شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل قبول ہے۔ اگر حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے جی، اگرچہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے وہ عمل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر ہماری رسمیں رواج ہیں، بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کتنے اچھے اچھے کام بھی ہیں، ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ہے جی شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر نہیں ہے تو یہ بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا مال ہرگز قبول نہیں ہے۔ آگے قبول نہ ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا وما منعهم نہیں روکا ان کو ان تقبلہم یہ کہ قبول کیا جائے منہم ان سے مال صدقہ، نفقاتہم ان کا خرچ کرنا، الا مگر انہم بے شک وہ کفروا انہوں نے کفر کیا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ولا یأتون الصلاۃ وہ نہیں آتے نماز کو الا مگر ہم کسالى مگر سستی سے آتی۔ مومن بندہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہے، با جماعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور منافق وہ آتے تھے، پہلے تو آتے ہی نہیں تھے، جو آتے تھے تو سستی کی وجہ سے دیر سے آیا کرتے تھے،
اور اس وجہ سے آتے تھے کہ تاکہ لوگ دیکھیں نا جی واہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ آیا تھا، یہ مسلمان ہیں، صرف ڈر کی وجہ سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ نہیں خرچ کرتے الا مگر اس حال کہ وہ کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین کے اوپر سب سے بھاری نماز وہ دو نمازیں العشاء والفجر، عشاء اور فجر کی نماز ہے، اس کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں اور خام خواہ ٹیلے والے۔ اب دیکھیں جی حضور کے زمانے کے اندر نہ صحابہ کرام وقت جیسے ہی اذان ہو جاتی تو مسجد میں فوراً پہنچ جاتے، کچھ تو پہلے ہی آ جاتے، جو کام میں مصروف ہوتے تو اذان لگتی سارے کام چھوڑ دیتے سیدھے مسجد میں آ جاتے۔ حضور کے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ نماز سے لیٹ ہو جاتا نا جی تو صحابہ یہ دیکھا کرتے تھے یہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا جی، دیر سے آنے والی جو نشانی ہوتی تھی یہ منافق میں پائی جاتی تھی۔ اب دیکھیں یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نہیں، ہم تو پہلے دیر سے آتے ہیں جی، اگر آ بھی گئے تو بعد میں یا تو یہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں ٹوٹکیوں کے اوپر، یا یہ کہ آپ دیکھیں جی درس کے دوران بھی کچھ لوگ آئیں گے وہ نماز پڑھیں گے، یہ ہوتا ہے ٹال مٹول کریں گے۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے، وہ کیا کرتا ہے جی نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے طور پر تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں جی، یا یہ ہے کہ آتے ہیں دکھلاوے کے طور پر جی کہ ہم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ایک شبے کا جواب دیتا ہے اللہ جی۔ ذہن میں بات آتی ہے نا جی ہم مسلمان ہیں، ہماری حالت دن بدن خراب ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں۔ کافروں کو دیکھو جی اللہ نے انہیں حسن بھی دیے، اللہ نے انہیں بے تحاشی اولاد بھی دیے اور اللہ نے انہیں مال بھی دیے، تو اللہ فرماتے ہیں فلا تعجب کا میرے پاک پیغمبر تجھے تعجب میں نہ ڈالے اموالہم ان کا مال ولا اولادہم اور ان کی اولاد، انما یرید اللہ پکی بات ہے اللہ تو ارادہ کرتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کو تو دنیا میں عذاب دے، اور وتزہق انفسہم اور نکلیں ان کی جانیں وہم کافرون اس حال کے وہ کافر ہیں۔ دیکھیں مال کمانے کے اندر بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی مشقت سے مال کمایا جاتا ہے، پھر بچوں کی پرورش بھی بڑی مشقت سے کی جاتی ہے، پھر جو مال کمایا جاتا ہے پھر اس مال کی حفاظت بھی کی جاتی ہے جی، یہ مشقتیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کو اس مال کے کمانے کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس کے مقابلے میں ایمان والا ہے، ایمان والے کا ایمان کی حالت میں رزق حلال کمانا اس پر بھی اجر ہے، اور پھر اس مال میں سے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا۔ دیکھیں بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ تو ویسے بھی اس پر فرض ہے جی، بچوں کی دیکھ بھال۔ پھر بھی اگر کوئی والد رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے دیتا ہے، ان کی جائز مطالبات پورا کرتا ہے تو اس کا یہ دینے کے اوپر بھی کیا ہے جی اجر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ رزق حلال کماتا ہے، کمانے کے بعد اس رزق حلال میں سے کوئی لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو فرمایا اس کو اس لقمہ ڈالنے کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ بیوی نفقہ سکنا، رہائش، کھانا پینا یہ خاوند کے اوپر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے جی، یہ اسی نے دینا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنا مال کما کر صدقے کی نیت سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا جی تو اس بندے کو اس کے اوپر بھی اجر مل۔ دیکھیں عورتوں کی بھی حقوق ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا جی بس شادی کر دی ہے اور اب وہ ہمارے نکاح میں آ گئی ہے، بس اب بچے پیدا کرنا اور جھاڑو دینا اور کپڑے صاف کرنا بس اس کا یہ کام ہے۔ یہ کام نہیں ہے جی بھائی، اس کی بھی خدمت کرو، اس کو بھی خوشحال رکھو، جیسے حضور اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی یہ بیویاں ہوا کرتی تھیں، صحابہ کی بھی بیویاں تھیں، وہ حضور اپنے گھر میں آتے تو بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہانڈی کبھی پکایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہے ساتھ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، دیکھیں وہ گھر کبھی اجڑتا نہیں ہے، وہ بیچاری بھی اس گرمی کے اندر دیکھیں نا جی، اس گرمی کے اندر ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، پھر آگ کی تپش ہوتی ہے، پھر اوپر سے گرمی ہوتی ہے، پھر بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے، ماں باپ کی ساتھ میں خدمت ہوتی ہے، تو بندے کو کم از کم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پورے گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ خیر فرمایا کہ مومن بندہ جو مال کماتا ہے جی، محنت مشقت کرتا ہے جی، گرمی سردی کے اندر اپنے آپ کو جلا کر پھر وہ مال
کمانا اس کو اس کے اوپر بھی اجر ہے، اور اسی طرح پھر اس کا مال سے بچوں کی پرورش کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اجر ہے، پھر وہ لقمہ اٹھا کر اگر بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ کافر کو اس پر اجر نہیں ملتا۔ تو اللہ نے کافروں کو جو اولاد دی ہے، مال دی ہے، یہ عارضی ہے، بطور آزمائش کی ہے جی۔ تو اللہ اسی مال کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے کیا کرے گا جی، ان کو عذاب دے گا۔ کافر بندہ ظاہر بات ہے مال کمائے گا، حرام طریقوں سے کمائے گا جی، ناجائز طریقوں سے کمائے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی وبال بنے گا، آخرت میں بھی وبال بنے گا۔ اور جو پیچھے اولاد چھوڑے گا تو ظاہر بات ہے اس کے بعد وہ کیا کریں گے جی، بے دینی ہی ہوگی، کفر ہی ہوگا۔ لیکن مومن بندہ حلال مال کمائے گا، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرے گا جی، پھر جو اولاد چھوڑے گا تو نیک صالح اولاد ہوگی۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی اسے کام آتے ہیں، قبر میں کام آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا عمل دنیا میں کر چلا گیا جی، جائیداد تھی، پیسے تھے، اللہ کے راستے میں لگا کر چلا گیا، پانی کسی کے لیے کھول کر چلا گیا، کنواں بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اب وہ چلتا رہا نیکی کے کاموں میں، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ مال کے اندر اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ولد صالح، نیک اولاد چھوڑی، وہ جب بھی کوئی نیکی کریں گے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو پہنچے گا۔ پھر اسی طرح کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو کام دیتا رہے گا۔ لیکن کافر بندے کے پاس یہ چیزیں ہوتی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ اتنے خبیث ہیں، جہاد میں جاتے نہیں ہیں، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ رسول کی بات مانتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت چپلوسی کرتے رہتے ہیں جی، ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کے آگے کرتے ہیں، دوسرے کی بات اٹھا کر تیسرے کے آگے کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا جہاد سے واپس آ جاتا ہے تو یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، انہم لمنکم، اللہ دی قسمیں، اسی تو ساڑھے نال ہیں، اسی تو مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کافروں میں سے ہیں، لیکن یہ ایسی قوم ہے یفرقون جو ڈرتی ہے۔ ڈر کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں جی، آتے ہیں اللہ کے راستے میں کچھ پیسے دے دیتے ہیں، ڈر کی وجہ سے یہ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو پتہ چل جائے یہ بندہ تو منافق ہے تو ہمارے اوپر سزائیں مقرر ہوں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لو یجدون ملجان، ان کی حالت تو یہ ہے اگر یہ پائیں ملجان، کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا یہ ہے کہ سر گھسیڑنے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو رسیاں توڑ کر اس کی طرف چلے جائیں، لیکن ان کو جگہ نہیں ملتی، سر چھپانے کی نہیں ملتی اور بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی، تو یہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں، اپنا نفاق چھپا کر رہتے ہیں۔ آگے فرمایا ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اس آیت کا شان نزول سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے پاس مال آیا اور بے تحاشا مال آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرنے لگے۔ حضور کے پاس کئی سارے لوگ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی نا جی کہ بندے کی حالت دیکھ کر مال غنیمت تقسیم کیا کرتے تھے۔ کسی بندے کے گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو اس بندے کو 10 افراد کے مطابق دیا جاتا تھا۔ کسی بندے کے پاس اگر 2 بندے ہیں گھر کے اندر تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا جاتا تھا۔ کوئی مقروض ہوتا تو اس کو اتنا مال دیا جاتا تھا تاکہ اس کا بھی گزارا چل جائے، اس کا قرضہ بھی اتر جائے۔ پھر بعض اوقات مجمع کے اندر کوئی بڑی عمر کا بندہ ہوتا تو بڑے بندے کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو اس حساب سے دیے جاتے ہیں۔ اگر بچہ ہوتا تو بچے کو اس حساب سے دیے جاتے ہیں چونکہ بچے کے اخراجات کم ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا تو مجمع کے اندر سے ایک بندہ اٹھا جی، مفسرین نے نام لکھا ہے، ایک نام یہ لکھا ہے جی معتب بن قشیر نام تھا، اور ایک نام لکھا ہے کہ حرقوس بن زہیر نام اس کا تھا۔ بڑا منہ پھٹ بندہ تھا، کہنے لگا ما عدلت فی القسمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو نے یہ مال تقسیم کرنے کے اندر انصاف نہیں۔ وہ ہستی جسے ہر کافر بھی عادل مانتا ہے، کافر کسی قسم کا بھی انکاری ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عادل مانتا ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا اے محمد تو نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے اندر انصاف نہیں کیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ، میرے پاک پیغمبر کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کے اوپر عیب لگاتے ہیں فی الصدقات، مال غنیمت تقسیم کرنے کے اندر۔ منافق بندہ ہو نا جی، اس کی منافقت ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس منافق کی نفاق والی جو صفت تھی ظاہر ہوئی،
فرمایا میرے پاک پیغمبر فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان کو دیں نا جی یہ راضی رہتے ہیں، اور وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر آپ ان کو نہ دیں نا جی إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے پجاری ہیں، یہ دنیا کے حریص ہیں، کچھ پیسے دو تو دوستی جاری ساتھ رکھتے ہیں جی، نہ دو کہتے ہیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ، اگر انہم بے شک وہ رضو ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے، جو چیز اللہ نے دی ہے ان کو، ورسولہ، اور رسول نے دی ہے، وقالوا حسبنا اللہ، تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے دیا ہے کافی ہے، سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ اور دے گا، من فضلہ ورسولہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم کیا ہیں جی راغب ہونے والے، رجوع کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی کے اندر صدقے کو جمع فرمایا کرتے تھے، زکوٰۃ کو، عشر کو، فطرانے کو، اور اسی طرح قسم کے جو کفارے ہوا کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرمایا کرتے تھے، بندے کی حالت کو دیکھ کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اندر غریب کا خیال رکھا جائے۔ وقت کا زمانہ تھا نا جی، تو چلتا رہا، پھر ایک دور آیا، ایک زمانہ آیا کہ غربت ختم ہوگی۔ وہ زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ ایسا تھا، کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا یا عشر نکالتا، صدقہ نکالتا، تو وہ بندہ صبح کے وقت بازار جاتا، ہاتھوں کے اندر وہ تھیلیاں لی ہوتی، اور ڈھونڈتا، تلاش کرتا کہ کوئی بندہ مستحق مل جائے۔ جس بندے سے پوچھتا بھائی اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہو تو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صدقے کے پیسے ہیں، آپ لے لو۔ تو وہ کہتا کہ بھائی میں تو صاحب نصاب ہوں، مجھ پر نہیں لگتا۔ کسی اور کو ملتے، اس طرح ایک دن ہوتا، دوسرا دن ہوتا، تو ان کو ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ جو ہماری زکوٰۃ وصول کرے۔ ایک زمانہ آج کا ہے جی، آج کے زمانے کے اندر ہر بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں کیا ہوں جی مستحق کی زکوٰۃ، مجھے زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ آیا اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، اور لینے والوں کو بھی نہیں پتہ آیا میں مستحق ہوں یا نہیں ہوں۔ اب جب وہ دینے والوں کو پتہ نہیں ہے، لینے والوں کو پتہ نہیں ہے، پھر اس طرح لوگوں کی زکوٰۃیں خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں جی زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ ہمیں یہ مسائل سیکھنی چاہیے، کل مصارف آئیں گے جی زکوٰۃ کن کن لوگوں کی اوپر لگتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہم بالکل سست ہو جائے۔ سناتا ہوں آپ کو جو میرے ساتھ پیش آیا۔ پچھلے مہینے میں جب بیمار تھا، مجھے امیر صاحب نے کہا یہ بات بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں یا زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ اس کے اوپر میں واقعہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ امیر صاحب ہے یہ عبید الرحمان بھائی، میں نے اس کو کہا کہ میں نے ٹیسٹ کروانا ہے، ٹیسٹ کہاں سے کراؤں؟ کہ انہوں نے کہا استاد جی وہ اجالا ویلفیئر ہے نا، یہ توجہ نے بہت بڑے مناسب ہیں، بڑے بندے کا خیال کرنے۔ تو میں چلا گیا وہاں پر۔ اب وہ جو ٹیسٹ حضروں میں 100 روپے کا 200 روپے کا ہوتا ہے نا جی، یقین مانو مجھ سے انہوں نے 400 روپے لیے۔ اب جب میں واپس آیا میں نے امیر صاحب کو کہا آپ کہہ رہے تھے وہ تو بڑا خیال کریں گے، تو مجھ سے تو وہ 400 روپے لے لیا جی۔ پھر اسی طرح ایک وہ بندہ، چلو میری عادت تو اچھی تھی، اللہ کا کرم تھا، ایک وہ بندہ جو بالکل غریب ہے، آپ جانتے ہو میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ بیچارہ ان کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا کہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے، وہ اس کو میں نے بھیجا حضروں میں، وہ بیچارہ کمزور قسم کا انسان، وہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا، اس بیچارے سے بھی 400 روپے لیا۔ تو وہ کہہ رہا تھا میری دہاڑ بھی نہیں لگی، آج رات کو میں کھانے کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ جی میں کہہ رہا تھا نا یہ زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا آیا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور زکوٰۃ لینے والا ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا مجھے پیسے ملیں جی، مجھے ہی پیسے ملیں، اور ہم زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں۔ آگے جس بندے نے زکوٰۃ دی اور آگے مستحق تک نہ پہنچی، اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ بندہ دوبارہ دے گا جی۔ 20 سال کی اگر زکوٰۃ ہے تو اس کے اوپر لازم ہے وہ دوبارہ دے، وگرنہ وہ اس کا جواب دہ ہوگا اللہ کے ہاں۔